وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج پڑھیں گے آیت نمبر 51۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب، پس عبادت کرو اس کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کا لب لباب، یا آپ کہہ لیں اس کا جسٹ جو ہے، سمری، ساری تعلیم کی جو سمری ہے وہ اس ایک آیت میں بیان کر دی گئی۔ مین مقصد کیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ یعنی ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، وہ سارا کا سارا اس ایک آیت میں بیان کر دیا گیا ہے، بہت شارٹ، سمپل اور بہت واضح الفاظ میں۔ اور ڈے ون سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کے سب نے یہی تعلیم دی، کیا کہ اللہ ہم سب کا رب ہے، بس اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے اللہ کی طرف جانے کا، بس ایک یہی راستہ ہے کہ ہم سب اللہ کو رب مانیں اور اللہ کی عبادت کریں، بندے بن کے رہیں اللہ کے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی لوگوں کو کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں، عیسائیوں کے عقیدے میں شرک کیسے داخل ہوا؟ انہوں نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ کل 12 لوگ تھے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، یعنی بالکل مٹھی بھر لوگ تھے۔ حالانکہ اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر اتنے معجزانہ طور پہ اس دنیا میں آئے، پھر اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، لیکن بالکل مٹھی بھر لوگ ان پر ایمان لے کر آئے۔ کل کہتے ہیں 12 لوگ تھے، اور جو یہودی تھے اس وقت کے، انہوں نے تو ویسے ہی انکار کر دیا حضرت عیسیٰ کا، بائسڈ ہو کے، اور انہوں نے تو سازشیں کیں اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اچھا، اس زمانے میں تو جو تعلیم دی حضرت عیسیٰ نے، جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا تعلیم دی، وہ لکھی نہیں گئی۔ تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کئی سو سال کے بعد، ان کے اوپر اٹھائے جانے کے کئی سو سال کے بعد لوگوں نے حافظے سے لکھی۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ اب حافظے سے جو چیز لکھی جائے گی اس میں کتنی چینجنگ ہو جائے گی۔ تو اور پہلی انجیل جو لکھی گئی کہتے ہیں وہ عبرانی زبان میں لکھی گئی، وہ زبان اب نہیں بولی جاتی، یعنی وہ ختم ہو چکی ہے زبان اس دنیا سے۔ اور عبرانی جس کو انگلش میں ایرامک لینگویج کہتے ہیں، تو اس زبان کے پھر ترجمے ہوئے آگے آگے۔ جب آپ انجیل پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے نا، وہ باپ کا یوز، میرا باپ، تمہارا باپ، اس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں خدا کے لیے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ عبرانی زبان کے اندر باپ اور رب دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا تھا۔ اچھا، اب اس کی جب ٹرانسلیشنز ہوئیں، ظاہر ہے جب کوئی لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہے، لیکن جب اس کی ٹرانسلیشنز ہوئیں تو بات کچھ سے کچھ اور بن گئی۔ ظاہر ہے جیسے اب قرآن ہے، قرآن کا تو یہ معجزہ ہے نا کہ اس کی جو زبان ہے قرآن کی، عربی زبان، یہ ابھی تک زندہ ہے، بولی جاتی، پڑھی جاتی، لکھی جاتی ہے، ابھی تک زندہ زبان ہے، قیامت تک زندہ رہے گی یہ زبان۔ تو یہ زبان تو زندہ ہے۔ اب عربی، وہ جو عبرانی زبان ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ اس کا بھی ایون، قرآن کا بھی ایون جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو جن لوگوں کو عربی صحیح سے سمجھ میں آتی ہے تو وہ چیز یہ بتا سکتے ہیں کہ جب عربی سے ترجمہ ہوتا ہے نا تو بات سم ٹائمز صحیح طور پہ بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عربی زبان کا تو ایک ایک ورڈ جو ہے اس میں کئی کئی میننگز ہیں، تو جب اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو صحیح سے حق ادا نہیں ہوتا۔ تو وہ زبان جو اب ہے ہی نہیں اس دنیا میں، جب اس کی ٹرانسلیشنز آگے سے آگے ہوئیں تو پھر ان کے جو ہے نا عقیدے کے اندر جو ہے شرک وہ داخل ہونا شروع ہو گیا، خدا کا بیٹا انہوں نے بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
بائبل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے سملر ہیں، تو بائبل میں وہ سب چیزیں، بائبل اب وہ جو تورا ہے اور انجیل ہے ان کو ملا کر اب بائبل بنا دی گئی ہے، تو اس بائبل کے اندر جو جو چیزیں قرآن سے سملر ہیں، بہت ساری سملیرٹیز بھی ہیں، جو جو سملر ہیں اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ چیزیں جو سملر ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جہاں جہاں چینجنگ ہو گئی تو ہمیں قرآن بتا دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی وہ کیا تھی کہ رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب اس آیت سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کی تعلیم دینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل سمپل وے میں اپنی بات پہنچا رہے ہیں نا، یہی طریقہ ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالکل شارٹ اور دو ٹوک بات کیا کرتے تھے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے لوگوں کو، بادشاہوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، دین کی دعوت دی، بہت شارٹ خطوط تھے۔ اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، یعنی بالکل شارٹ اور سمپل وے میں بات کی گئی ہے۔ ہمارے دین کا یہی طریقہ ہے کہ بات صرف پہنچا دی جائے، کوئی زور زبردستی نہ ہو، کوئی بحث مباحثہ نہ ہو، کوئی جبرن منوانے کا طریقہ نہ ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جبرن نہیں آپ کو کسی سے بھی کوئی چیز بھی منوانی، بس نصیحت کرنی ہے، واضح اور سمپل الفاظ میں نصیحت کرنی ہے، جیسے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، مین بات پہنچا دی جائے، بس اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ باقی ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ صرف بات کو پہنچا دیا جائے۔ یہ بھی اس آیت سے جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اب آگے چلیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔